السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تم لوگوں کے اوپر کتاب میں یہ پہلے ہی نازل کر دیا ہے کہ جب تم سنو کہ کسی مجلس کے اندر اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ لوگ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو اس وقت تم بھی انہی کی طرح سے ہو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النساء ہے، سورۃ النساء سورہ نمبر 4، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 140 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النساء اور یہ آیت کریمہ یہ مدنی ہے، یعنی مدینے میں نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے اور یہاں پر انہوں نے بود و باش اختیار کر لیا، یہاں پر دین کی بات کو پھیلانا شروع کر دیا، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ لیکن بالکل یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی آیت میں، یعنی مکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت بھی نازل فرمایا۔ جیسا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 68 میں بیان فرمایا۔ سورۃ الانعام جو ہے یہ مکی سورتوں میں سے ہے، اور یہ جو آیت کریمہ ہے مکہ میں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں کٹ حجتی کر رہے ہوں، مذاق اڑا رہے ہوں، انکار کر رہے ہوں، توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہے ہوں، اللہ کی آیت کے مقابلے میں دوسری باتوں کو ترجیح دے کر کے سامنے پیش کر رہے ہوں، تو اللہ نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے دوری اختیار کرو، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے دوری اختیار کرو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کچھ دوسری بات میں نہ لگ جائے۔ اللہ نے آگے پھر فرمایا کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، کبھی بھولے بھٹ کے بیٹھ بھی جاؤ تو فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم قوموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ تو یہ آیت کریمہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو یہاں پر فرمایا ہے کہ وقد نزل علیکم فی الکتاب، پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہی آیت کریمہ ہے جو اللہ نے پہلے ہی نازل کر دیا تھا۔ اب مدینے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کے اوپر کتاب میں اللہ نے پہلے ہی نازل کر دیا ہے کہ ایسی کوئی مجلس ہے جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود تم اطمینان سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، تمہاری ایمانی غیرت میں رتی بھر بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے، خاموشی سے سن رہے ہو، تو سمجھ لو کہ اگر تم ایسا کر رہے ہو تو جو گناہ ان کا ہے وہ گناہ تمہارا بھی ہے، ان کے اوپر جو گناہ پڑ رہا ہے وہ تمہارے اوپر بھی گناہ پڑ رہا ہے۔ ہونا یہ ہے کہ اگر ایسی مجلس میں جانے کا اتفاق ہو جائے اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا جائے، دین کی جو اصل بنیاد ہے اگر اس کے خلاف بات کی جائے، کام کیا جائے، تو اگر تم اس میں شامل ہو جاتے ہو تو اللہ نے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ اس کا جو ہے اپوز کرنا ہے، اسی مجلس کے اندر اس کا اپوز کرنا ہے، اس کا خلاف کرنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس کو بتانا ہے، اگر دلائل کی روشنی میں ان کی باتوں کا رد کر سکتے ہیں تو رد کرنا ہے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو وہاں سے اٹھ کر کے چلے آنا، پھر وہاں پر بیٹھے نہیں رہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کے باوجود تم ایسا نہیں کرتے ہو، انکم اذا مثلہم، تو تم بھی اسی طرح سے ہو، جو ان کا گناہ ہے وہی تمہارا گناہ ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الایمان کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا، یہ جو آیت کریمہ کے اندر جو باتیں ہیں وہ عام ہے، ہر طرح کی مجلس، چاہے کوئی دینی مجلس ہو، دنیاوی مجلس ہو، کوئی فنکشن ہو یا کچھ بھی ہو، یہ عام ہے۔ ایسی ہر مجلس
اب یہ بہت سارے مجلس جمتے ہیں نا جس میں کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں پڑھتے ہیں جو قرآن میں بھی نہیں حدیث میں بھی نہیں، اس کے باوجود ہم اس مجلس میں شامل ہوں اور خاموشی سے سن کر کے چلے آئیں، پھر جو ان کا گناہ ہے وہی ہمارا بھی ہے۔ لوگ کہتے نہیں کہ گئے تھے تو وہاں پر بیٹھ گئے مجلس میں سننے کے لیے، ضرورت نہیں بیٹھنے کی، کیونکہ جب وہ مجلس جمے گی اور جب وہ کتاب کھولی جائے گی اس میں سوائے قرآن و حدیث کی مخالفت کے اور کچھ بھی نہیں بولا جائے گا، اس میں وہی بات بولی جائے گی جو عقیدے کے مطابق قرآن کے خلاف ہوگا، عمل کے مطابق قرآن کے خلاف ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تمہارے سامنے کوئی برا کام ہو رہا ہے اس کو ہاتھ سے روک دو، اس کو ہاتھ سے روک دو۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکو، وإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو تو دل میں اس کو برا جاننا ہے، اور دل میں اس کو برا جاننے کا مطلب کیا ہے؟ وہاں سے علیحدگی اختیار کرنا ہے۔ اگر منع کرنے کے بعد بھی آدمی وہیں پر رہتا ہے، اسی مجلس میں رہتا ہے، اسی مجلس کی بود و باش اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے انکم اذا مثلہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسی دعوت میں ہرگز شریک نہ ہو جس دعوت کے اندر شراب کا دور چل رہا ہے، یعنی جس دعوت میں شراب کا دور چلایا جاتا ہے اس دعوت میں شرکت نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں پر تو یہ عام بات ہے، لیکن ہر وہ مجلس جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہو، اگر ہم شرکت کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس مجلس کے اندر جو غلط ہو رہا ہے اس کے اوپر برملا اظہار کر کے اس کو جو ہے حق باطل کو جو ہے دبا کر کے حق کو واضح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو دل میں برا جانتے ہیں وہاں سے الگ ہو جانا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وہاں پر مت بیٹھو، کب تک؟ جب تک کہ وہ لوگ دوسری باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں، اور اگر اس کے باوجود وہ لوگ اسی بات میں مشغول ہیں اور اس کے باوجود تم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، اللہ نے فرمایا انکم اذا مثلہم، تم بھی تمہارا گناہ بھی وہی ہوگا جو ان کا گناہ ہوگا۔ انکم اذا مثلہم کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو گناہ ہوگا وہی گناہ تم کو بھی ہوگا، جو ان کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو لعنت اور پھٹکار ہوگی وہی لعنت اور پھٹکار تمہارے اوپر بھی ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ منافق بھی جہنم میں جائیں گے اور کافر بھی جہنم میں جائیں گے۔ معزز سامعین اکرام، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک آدمی اگر حق کو حق سمجھتا ہے اور اس کے باوجود ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ لگا رہتا ہے تو ضرور اس کے ایمان میں نفاق ہے، اس کو اپنے نفاق کو درست کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس بات کو بیان فرمایا۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مدینے کے اندر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہم نے آپ کو بتلایا یہاں پر سورۃ الانعام آیت نمبر 68، یہ مکے کے اندر نازل ہوئی۔ مکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والے، انکار کرنے والے مکہ کے کفار و مشرکین تھے، اور مدینے کے اندر منافقین اور یہود تھے، دوسرے لوگ نہیں تھے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہر دور کے مشرکین ان کا یہ شیوا اور وطیرہ رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں، آج بھی ایسے مشرکین منافقین موجود ہیں دنیا کے اندر، مشرکین بھی موجود ہیں، کفار بھی موجود ہیں، اور مسلمانوں میں مسلمانوں کا چولا اوڑھ کر کے ایسے منافقین بھی موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے علیحدگی اختیار کریں، ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔